میں نے سہیلی کے سامنے کھانا رکھا ہی تھا کہ اچانک کمرے میں بدبو پھیل گئی۔ میری فالج شدہ ساس نے پیشاب کر دیا تھا۔ ساس مجھے دیکھ کر خوف سے رونے لگی اور میری سہیلی کچھ کھائے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ میرا تو دماغ شارٹ ہو گیا۔ میں نے ڈنڈا اٹھایا اور ساس کی ٹانگوں پر مارنے لگی۔ شوہر خود تو پردیس میں تھا اور یہاں ساس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے گھر کو تالا لگایا اور ساس کو اسی بدبو والی حالت میں چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ سوچا ساس 3-4 دن بھوکی رہے گی تو خود ہی مر جائے گی۔ جب 7 دن بعد واپس آ کر گھر کا تالا کھولا تو ساس کے کمرے سے بدبو کی بجائے خوشبو آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی ساس کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میری شادی علی سے ہوئی جو دبئی میں جاب کرتے تھے۔ جب علی کا رشتہ میرے لیے آیا تھا تب میری سہیلیاں اور امی کہتی تھیں تو عیش کرے گی، لڑکا دبئی میں لاکھوں روپے کماتا ہے، گھر میں ایک ساس ہے اور نندے تو شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی۔ علی چھٹی پر آئے تھے۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے تھے۔ علی مجھے شاپنگ پر لے جاتے، مجھے نیا موبائل بھی لے کر دیا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور پھر ان کے واپس دبئی جانے کا وقت آ گیا۔ علی نے میرے بینک اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم ڈال دی تھی اور مجھے کہا امی کا خاص خیال رکھنا، دل کی مریضاں ہیں، اکثر بیمار رہتی ہیں، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ علی کے جانے کے بعد گھر کا سکون ویسے ہی رہا جیسے وہ چاہتے تھے، لیکن میں ان کے بغیر اکیلی ہو گئی تھی۔ ساس اب بات بات پر ڈانٹنے لگی تھی، میرے ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ میں نے کبھی علی سے شکایت نہیں کی، وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھی بھیج رہے تھے۔ میں اپنی سہیلیوں کو گھر پر بلا لیتی، ان کے ساتھ بازار سے شاپنگ کر آتی، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن میری نند ثانیہ آئی اور کہنے لگی، بھابھی، بھائی کی کمائی کو یوں مت ضائع کرو، اگر وہ سارے پیسے آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ کچھ پیسے بچا کر رکھیں۔ ساس بھی کہنے لگی، میرے بیٹے کی ساری کمائی شاپنگ میں ختم کر دیتی ہے، اس کی تو شاپنگ ہی ختم نہیں ہوتی۔ ساس اور نند نے مجھے بہت تانے دیے۔ اس رات میں نے علی سے ویڈیو کال پر بہت لمبی بات کی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، میں انہیں کوئی غم نہیں دینا چاہتی تھی۔ سہیلیوں سے بات کرتی تو وہ کہتی تم خوش قسمت ہو، شوہر دبئی سے پیسے بھیج رہا ہے، خوب عیش کر رہی ہو۔ میں اس بات میں سر ہلا دیتی، کسی کو کیا بتاتی کہ آزادی صرف بازاروں میں گھومنے کی نہیں ہوتی، عزت کی اپنائیت کی بھی ہوتی ہے۔ گھر کے کام میں لگے رہنے سے دل بہلتا تھا، مگر ایک روز ساس نے اچانک کہا، تمہارے ہاتھ کی دال آج بہت پتلی تھی، علی کے ہوتے تم کبھی ایسے نہیں پکاتی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا، معاف کیجیے گا، خیال نہیں رہا۔ رات کو سونے سے پہلے علی کو کال کی، علی کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مستقل یہیں آ جاؤ؟ وہ چونکے، ابھی یہ کیوں بات کی ہے ہنا، ابھی تو بزنس سیٹ ہو رہا ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ میں نے بات بدلی، لیکن میرے سوال نے مجھے خود حیران کر دیا۔ شاید میں تھک چکی تھی یہ جتانے سے کہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے، مگر میرے بغیر چند دن بعد گھر میں نندوں کے کچھ رشتے دار آئے، سب کے درمیان میری حیثیت صرف ایک نوکرانی جیسی تھی۔ ساس نے ایک مہمان کو چائے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری بہو ہے، دبئی والے علی کی بیوی، ہر کام کر لیتی ہے، بس دل تھوڑا چھوٹا ہے۔ سب ہنس پڑے، لیکن میرے اندر کچھ چٹک گیا تھا۔ میں نے ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا، کپڑوں، زیورات اور مہنگی چیزوں میں لپٹی ہوئی ایک خاموش سی عورت جس کی باتوں کا وزن کم ہو چکا تھا۔ سوچنے لگی، کیا واقعی میری زندگی میں سکون ہے یا یہ صرف ایک سنبھلا ہوا دکھ ہے؟ اب علی سے باتوں میں بھی وہ پرانی گرمی نہیں رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا، تم کچھ بدل گئی ہو، پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ میں نے دل میں کہا، تم بھی تو پہلے جیسے نہیں رہے، صرف بھیجنے والے ہو گئے ہو، جاننے والے نہیں۔ میں اس سب کے باوجود خاموش تھی، کیونکہ میں علی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن گھر میں اپنی عزت کی تلاش میں ہر دن ہار رہی تھی۔ زندگی جیسے ایک مخصوص دائرے میں گھومنے لگی تھی۔ علی ابھی بھی دبئی میں تھا، پیسے وقت پر آتے تھے اور میں اب گھر کے نظام کو خاموشی سے چلاتی جا رہی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی کچھ آوازیں تھیں جو صرف میں سنتی تھی۔ وہ باتیں، وہ اشارے، وہ نظریں جن میں اپنائیت کی جگہ کچھ اور تھا۔ دونوں نندوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ثانیہ دوسرے شہر اور سائمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک جا چکی تھی۔
لیکن ان کی غیر موجودگی بھی میرے لیے کسی سکون کا باعث نہیں بنی۔ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بہانے ان کی فون کال آتی۔ ساس موبائل کان سے لگائے آدھے گھنٹے بولتی جاتی اور بعد میں ان کے مشورے گھر پر لاگو ہوتے۔ ایک دن صبح ہی ساس نے کہا، ہنا آج دوپہر کو کھانے میں کچھ ہلکا سا بنانا۔ ثانیہ کہہ رہی تھی کہ تم ہر وقت بھاری چیزیں بناتی ہو، امی کے لیے مناسب نہیں۔ میں چونکی وہ یہاں ہے بھی نہیں، کیسے جانتی ہے؟ ساس نے نظریں چرائیں۔ فون پر بات ہوئی تھی، میں نے بتایا تھا۔ میں خاموش رہ گئی، لیکن دل میں ایک کٹ سا لگا۔ وہ دونوں گھر سے جا چکی تھیں، مگر گھر ان کے مشوروں سے ہی چلتا تھا۔ اکثر سائمہ ویڈیو کال پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوتی اور ماں سے بات کرتی، امی علی کی کمائی کا حساب تو رکھنا، بہو کی مانے گی تو سارا پیسہ وہ فیشن پر اڑا دے گی۔ ایک روز ساس کی دوائیں لینے شہر جانا تھا۔ میں نے کہا، امی آپ رکے، میں خود لے آتی ہوں۔ وہ فوراً بولی، نہیں سائمہ نے کہا تھا کہ تم سے باہر کے کام مت کروایا کروں، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے تلخی سے پوچھا، کیا میں بیمار ہوں یا بس ذمہ دار نہیں سمجھی جاتی؟ وہ خاموش رہی، کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئیں، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے ہر قدم کی اطلاع بیٹیوں کو دیتی ہیں اور بیٹیاں اپنی ماں کو مجھ سے الگ رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ایک دن علی نے ویڈیو کال کی۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی سائمہ یا ثانیہ نے تم سے پیسے مانگے؟ وہ چونک کر بولا، نہیں۔ کیوں؟ میں نے بات بدلی، بس یوں ہی پوچھا، لیکن میں اب شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ دن پہلے میں نے ساس کے کمرے سے ایک لفافہ دیکھا تھا جس پر باہر کے ملک کا ایڈریس تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے لفافے کو دیکھا، اندر سے غیر ملکی کرنسی کے نوٹ جھانک رہے تھے۔ میں کچھ بولی نہیں، مگر اس دن میرے دل میں پہلی بار واضح خیال آیا، علی کی کمائی صرف میرے لیے نہیں، ساس کے ذریعے نندوں تک بھی جا رہی ہے۔ ایک دن جب علی نے بتایا کہ اس نے کچھ پیسے گھر بھیجے ہیں تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں، تو میں نے سادگی سے پوچھا، یہ پیسے صرف میرے لیے تھے نا؟ علی نے کہا، ہاں، میں نے اماں کو کہا تھا کہ تمہیں دے دیں، جو چاہے تم لے لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے یاد آیا کہ وہی دن تھا جب ساس نے ایک نیا موبائل منگوایا تھا اور کچن میں کہا تھا، سائمہ کے میسیجز اب ڈھنگ سے پڑھا کروں گی۔ میرے اندر جیسے دھواں بھرنے لگا تھا، ہر چھوٹی چیز میں اب مجھے شک نظر آنے لگا۔ میں نے ایک دن ساس سے کہا، علی نے جو پیسے بھیجے کیا اس میں سے کچھ مجھے دے سکتی ہیں؟ مجھے بل دینا ہے۔ وہ بولی، باقی دنوں کے لیے بھی تو سنبھالنا ہے، ضرورت ہو تو بتاؤ، میں ہر چیز خریدوں گی۔ یہ سن کر میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں اس گھر میں بیوی کم مہمان زیادہ ہوں۔ شوہر کی کمائی بھی میرے اختیار میں نہیں، بس اجازت کے بغیر کسی چیز کا سوال نہ کروں تو ہی سکون ہے۔ کچن میں سائمہ کی کال آئی، ساس اسپیکر پر بول رہی تھی، ہاں بیٹا سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہنا اب کچھ زیادہ ہی خاموش رہتی ہے، شاید سمجھ گئی ہے کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے۔ سائمہ کی آواز آئی، بس اماں اپنا ہاتھ مضبوط رکھو، بھائی کی کمائی کی حقدار تم ہو، تم نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں آگ بھر دی ہو۔ وہ لمحہ تھا جب دل میں نرم سا حصہ بھی سخت ہو گیا۔ اب میں خدمت نہیں کر رہی تھی، بلکہ اپنا حق مانگنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اسی رات علی کو میسج لکھا، اگر تمہاری کمائی پر اختیار بھی میرا نہیں تو کیا واقعی میں تمہاری بیوی ہوں؟ جواب آیا، ہنا سب کچھ تمہارا ہی ہے، بس اماں کو میں سمجھا دوں گا، تم دل پر مت لو۔ بات اب صرف شک یا گلے کی نہیں رہی تھی، اب مسئلہ اختیار کا تھا۔ مجھے یہ سمجھ آ چکا تھا کہ اس گھر میں جتنی بھی محنت کروں، جب تک فیصلے کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے، میں صرف ایک سایہ بنی رہوں گی۔ ایک شام میں نے علی سے ویڈیو کال پر بات کی۔ اس کے پیچھے دبئی کے فلیٹ کی دیوار تھی، پیچھے لٹکا ہوا کیلنڈر اور سامنے ایک کپ کافی۔ میں نے سیدھی بات کی، علی مجھے گھر کا مکمل کنٹرول چاہیے، پیسے، فیصلے، نظام، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہو۔ وہ چونکا، ہنا اماں کا کیا ہوگا؟ وہ ساری زندگی یہ گھر سنبھالتی آئی ہیں۔ میں نے نظریں جمائیں، تو پھر مجھے کیوں یہاں لایا گیا تھا؟ کیا صرف کام کرنے کے لیے؟ عزت یا اختیار کبھی میرا حق بنے گا بھی یا نہیں؟ وہ تھوڑا نرم پڑا، دیکھو ہنا تمہیں خرچ کے لیے کبھی کچھ نہیں کہا، جو مانگا دیا، مگر پورے گھر کا نظام تمہیں دینا یہ تھوڑا مشکل ہے، اماں کو بہت فرق پڑے گا۔ میں نے بات ختم کی، تو پھر مجھے بھی فرق پڑے گا، جب تک میرا حق نہیں ملے گا میں بات نہیں کروں گی۔ کال بند کر دی۔ اگلے دن میں نے ساس سے کہا،
امی اب آپ کی طبیعت بھی کچھ کمزور رہتی ہے، بہتر ہے آپ کچھ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے خشک لہجے میں جواب دیا، جب کام کا سلیقہ آ جائے تو چھوڑ بھی دوں، ابھی تو ہر دن کچھ نہ کچھ بگاڑتی ہو۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، رات کو علی کو میسج کیا، میں مائکے جا رہی ہوں، جب تک اختیار نہیں ملتا واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے فوراً جواب دیا، ہنا ضد مت کرو، بات کر لیتے ہیں، کچھ حل نکالتے ہیں۔ لیکن میں نے موبائل سائلنٹ پر رکھ دیا اور اگلی صبح بیگ پیک کیا، ساس کے کمرے سے گزری تو انہوں نے سرد نظروں سے دیکھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے گھر۔ وہ بولی، یہ بھی تمہارا گھر ہے، بس اس بات کا فرق ہے کہ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ میں کچھ کہے بغیر نکل گئی۔ مائکے پہنچی تو امی کو کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا تھوڑا وقت چاہیے۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیرا، جتنا چاہے لے لو۔ علی نے کئی بار کال کی مگر میں نے اٹھائی نہیں۔ 4 دن بعد اس نے ایک لمبا میسج بھیجا، تم جانتی ہو میں دبئی میں اکیلا ہوں، میرے لیے سب کچھ آسان نہیں، لیکن تم یوں ناراض ہو کر چلی جاؤ گی یہ نہیں سوچا تھا۔ پھر ایک اور میسج آیا، میں روز سوچتا ہوں کیا سچ میں تمہیں وہ سب نہیں ملا جو تمہارا حق تھا، یا تمہیں صرف اختیار کی طلب ہے؟ میں نے جواب دیا، علی مجھے صرف اختیار نہیں، اعتبار بھی چاہیے تھا جو تم نے کبھی دیا ہی نہیں۔ اس دن رات کو دیر تک سوچتی رہی، کیا میں واقعی حد سے بڑھ گئی ہوں یا بس وہ حد میرے لیے رکھی گئی تھی جس سے آگے جانا میری ہمت تھی۔ چند دن بعد ثانیہ کی کال آئی، بھابھی ماں بہت پریشان ہیں، روز روتی ہیں، کہتی ہیں ہنا کے بغیر گھر سونا لگتا ہے۔ میں نے کہا اگر اتنی کمی محسوس ہوتی ہے تو کچھ اختیار دینے کا حوصلہ بھی دکھائیں، صرف کام لینے سے رشتہ نہیں بنتا۔ ثانیہ خاموش ہو گئی۔ اگلی شام علی نے پھر کال کی، اس بار میں نے اٹھا لی۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر میں اماں سے بات کروں اور وہ مان جائیں تو کیا تم واپس آ جاؤ گی؟ میں نے کہا بات صرف ماننے کی نہیں، عملی اختیار کی ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے علی۔ 2 دن بعد ایک گاڑی مائکے کے دروازے پر رکی، دروازہ کھلا تو سامنے ساس تھی، ان کے ہاتھ میں علی کا خط تھا، یہ لو علی نے تمہارے لیے بھیجا ہے، کہتا ہے اماں اگر تم مان جاؤ تو ہنا کو لے آؤ، اور میں مان گئی ہوں۔ میں نے حیرانی سے دیکھا، آپ مان گئی؟ وہ خاموشی سے بولی، عمر ہو گئی ہے، اب نہ ہمت ہے نہ شکایت، اگر تم چاہتی ہو کہ گھر تمہارے ہاتھ میں ہو تو سنبھال لو، بس ایک بات یاد رکھنا، جو اختیار مانگتی ہو وہ بوجھ بھی بن جاتا ہے۔ میں نے واپسی کا بیگ تو باندھ لیا لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی احتیاط موجود تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، راستے بدلتے جا رہے تھے اور میرے ساتھ میرے خیال بھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تو ماحول کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ ساس نے دروازہ میرے لیے کھولا تھا اور میں ایک ایسی حیثیت میں داخل ہوئی جو پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ کچن، فریج، الماریاں سب اب میرے فیصلوں پر تھے، حتیٰ کہ نوکرانی کی ہدایتیں بھی اب میں ہی دیتی تھی۔ علی نے اگلی کال پر کہا، اماں نے تمہیں سب کچھ سونپ دیا ہے، اب تمہاری مرضی چلے گی، خوش ہو؟ میں نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، خوشی آہستہ آہستہ محسوس ہوگی، عادت ہو رہی ہے۔ پہلے دن ہی میں نے گھر کی ترتیب بدلوا دی، پردے نئے لگوائے، ٹی وی لاؤنج میں نئی لائٹس لگوائیں اور نوکرانی کو تاکید کی، اب ہر روز صبح سب کچھ صاف ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ ساس اب اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھی، وہ مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی، صرف اتنا پوچھتی، چائے پی ہے، اور میں کبھی ہاں کبھی نہ میں جواب دے دیتی۔ 2 ہفتے میں نے صرف گھر کو نئے سانچے میں ڈھالنے میں گزار دیے۔ علی کو ہر چیز کی تصاویر بھیجتی، وہ ہنستا، ماشاء اللہ تم نے تو گھر کو ہوٹل بنا دیا ہے۔ میں نے پہلی بار بازار جا کر اپنی پسند سے شاپنگ کی، صرف ضرورت کے لیے نہیں، اب شوق کے لیے بھی، مہنگے برانڈز، نئے جوتے، مہنگا پرفیوم۔ میں نے پہلی بار یہ سب کچھ بغیر اجازت کے لیا تھا۔ کچھ دن بعد 2 پرانی سہیلیاں گھر آئیں، میں نے ان کے لیے کھانے کا شاندار انتظام کیا، مہنگے ڈنر سیٹ پر کھانا دیا۔ ایک نے کہا، ہنا تم تو بدل گئی ہو، یہ سب کب سے؟ میں نے سر اٹھا کر کہا، جب سے اختیار میرے ہاتھ میں آیا ہے۔ پارٹیوں کا سلسلہ بھی وہیں سے شروع ہوا، کبھی میں اپنی دوستوں کے ساتھ کیفے میں، کبھی گھر پر برتھ ڈے مناتی، ڈنر کرتی اور علی کو ہر چیز کے بارے میں بتاتی تھی، وہ بس اتنا کہتا، تم خوش ہو تو میں مطمئن ہوں۔ ایک شام ساس کے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے مجھے ان کی کھانسی سنائی دی، میں کچھ دیر رکی پھر آگے بڑھ گئی، ان کے لیے کچن میں کھانا بنا ہوتا، مگر اب میں خود ہاتھ نہیں لگاتی تھی، نوکرانی کو ہدایت ہوتی،
امی کا کھانا ان کے کمرے میں دے آنا۔ ایک روز ساس نے آہستہ سے کہا، ہنا دوا ختم ہو گئی ہے، لیتی آنا۔ میں نے ہاں کہا، مگر اگلے دن شاپنگ میں اتنی مصروف رہی کہ بھول گئی۔ رات کو واپسی پر جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سو رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے موبائل پر تصویریں اپلوڈ کی، نئی جوتی، نیا ہینڈ بیگ اور کیپشن، جیتی جاتی زندگی۔ علی کو ہر بار نئی فرمائش بھیجتی، یہ جوڑا، وہ گھڑی، یہ وال پیپر، وہ فلور لیمپ، اور وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، لے لو، بس خوش رہو۔ اب گھر کی پرانی خاموشی، نرم گفتگو یا سلیقے کی پرواہ نہیں تھی۔ ساس اگر کمرے سے باہر آ کر کچھ کہنا چاہتی مگر میرے تیور دیکھ کر لوٹ جاتی۔ ایک دن میں نے کہا، امی اب تو آپ آرام کریں، یہ سب میرے ذمے ہیں، آپ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں تو پہلے ہی بری ہو چکی ہوں۔ شاید وہ جملہ ان کی طرف سے تھا لیکن میرے لیے ایک سگنل تھا کہ اب کچھ بھی ان سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ دوپہر کو میں بیوٹی پارلر سے فیشل کروا کر لوٹی تو علی کی ویڈیو کال آئی۔ وہ مسکرا رہا تھا، تم اب بالکل مختلف لگتی ہو۔ میں نے کہا، یہی تو چاہیے تھا نا، تم ایک ایسی بیوی جو دنیا کے حساب سے چلے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، بس اپنا دھیان رکھا کرو۔ اب میں وہ ہنا نہیں رہی تھی جسے کسی سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ میں اپنی مرضی کی زندگی جینے لگی تھی۔ بازار میں جب میں کسی مہنگی چیز کی طرف دیکھتی تو اب قیمت دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹتی تھی، مگر اتنی بڑی دنیا سنبھالنے کے بعد کچھ کمرے آج بھی مجھ سے چپ رہتے تھے، جیسے وہ ساس کا کمرہ جس سے کوئی آواز نہیں آتی تھی، نہ شکایت، نہ دعا، بس ایک خاموشی تھی جو میرے عیش و عشرت کے شور میں بھی سنائی دیتی تھی۔ میں نے خود سے کہا، اختیار مل گیا ہے اور میں نے اس کا استعمال بھی سیکھ لیا ہے، اب کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال بھی موجود تھا جو میں خود سے بھی چھپاتی تھی، کیا واقعی یہ اختیار، یہ کنٹرول میری جیت ہے یا بس ایک اور تماشا؟ جواب میرے پاس نہیں تھا اور شاید ابھی میں جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ساس نے پہلی بار آہستہ سے کہا، ہنا بی بی، اماں کی دوا ختم ہو گئی ہے، شام کو لے آنا، بازار جا رہی ہو تو؟ میں نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، یاد آ گیا تو لے آؤں گی۔ یہ سب اس وقت کی بات ہے جب میری مصروفیات اپنے عروج پر تھی۔ پارلر کی اپائنٹمنٹ، ایک نئی لانچنگ پارٹی کا دعوت نامہ اور فیشن یونٹ کے لیے کپڑوں کی تیاری۔ ساس کی دوا میری لسٹ میں بہت نیچے جا چکی تھی۔ دوپہر کو میں اپنی دوست نازیہ کے ساتھ مارکیٹ گئی، ایک نیا برانڈ لانچ ہوا تھا، اسی کی گرینڈ اوپننگ تھی۔ فون پر علی کی کال آئی، کچھ چاہیے تو بتا دینا، میں کل کچھ چیزیں پاکستان بھیج رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ایک نیا فون دیکھ رہی ہوں، بھیج دو۔ شام کو واپس آئی تو ساس کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، خاموش۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ تھوڑا سا اٹھ کر بولی، دوائی؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، نہیں، بھول گئی، کل لے آتی ہوں۔ اگلی صبح میں تیار ہو رہی تھی کہ نوکرانی بھاگتی ہوئی آئی، بی بی جی، اماں جی کو کچھ ہو گیا ہے، بول نہیں رہی، ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں دے رہے۔ کمرے میں گئی تو ساس کا آدھا جسم بے جان پڑا تھا، آنکھیں کھلی تھیں مگر زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ گھبرا کر ایمبولینس بلائی، ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے، بی پی ہائی تھا، دوائی بند ہو گئی ہوگی۔ میرا اندر کچھ لمحے کے لیے خالی سا ہو گیا۔ علی کو اطلاع دی، اس نے صرف اتنا کہا، میں ٹکٹ بک کروا رہا ہوں، چند دن میں آ جاؤں گا۔ ساس کو ہسپتال میں 2 دن رکھنے کے بعد گھر منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، اب مکمل آرام، روزانہ کی فزیو تھراپی، وقت پر دوا اور ایک شخص جو مسلسل ان کا خیال رکھے۔ یہ جملہ میرے لیے بوجھ سے کم نہ تھا۔ میں کمرے میں خاموش بیٹھی ساس کو دیکھ رہی تھی، وہ اب بالکل بے بس تھی، کھانے کے لیے دوسروں پر منحصر، واش روم تک خود سے جانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ 2 دن تک میں نے خود ان کے ساتھ بیٹھ کر سب کچھ کیا، کھانا کھلایا، دوائی دی، واش روم لے کر گئی، لیکن تیسرے دن سے مجھے بوجھ محسوس ہونے لگا۔ پارٹی کی دعوت آئی، نازیہ کا میسج، ہنا دیر مت کرنا، تمہارے بغیر فن نہیں آتا۔ میں نے دل میں کہا، بس آدھے گھنٹے کی بات ہے، اماں سو رہی ہیں، نوکرانی بھی ہے، اور نکل گئی۔ واپسی پر نوکرانی گھبرائی ہوئی تھی، اماں جی نے دوبارہ پانی مانگا، پھر خاموش ہو گئیں۔ کمرے میں گئی تو وہ بے بسی سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، پاس جا کر کان میں پوچھا، کچھ چاہیے؟ ان کی زبان حرکت نہ کر سکی۔ میں نے انہیں تھوڑا سا پانی پلایا مگر ان کی آنکھوں میں جو بے بسی تھی وہ مجھے دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ اگلے دن فزیو تھراپسٹ آیا،
میں نے کہا روز نہیں آ سکتا کیا؟ خرچہ بھی کافی ہے۔ اس نے کہا روزانہ نہ کروائیں تو جسم مزید سخت ہو جائے گا۔ یہ عمر اور حالت دونوں حساس ہیں۔ میں نے ایک بار پھر دل سے حساب کتاب کیا، علی کو پیغام لکھا، روز فزیو تھراپی مہنگی پڑے گی۔ جواب آیا، جو ضروری ہے کرواؤ، میں ہر ہفتے پیسے بھیج دوں گا۔ لیکن خرچ سے زیادہ مسئلہ وقت اور مشقت کا تھا۔ ساس کو ویل چیئر پر باتھ روم لے کر جانا، کھانا وقت پر دینا، کپڑے بدلوانا، سب کچھ اب میری فیشن لائف کی راہ میں رکاوٹ بننے لگا۔ 2 دن بعد ایک تقریب تھی۔ میں نے پہلے ہی نوکرانی کو ہدایت دے دی تھی، اگر امی اٹھیں تو پانی دے دینا، میں بس کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ تقریب سے واپسی پر گیٹ کھولا تو کمرے میں ساس چیخ رہی تھی، واش روم، ہنا۔ میں نے غصے سے کہا، ابھی تو پانی دیا تھا نا، 2 منٹ سکون بھی نہیں۔ وہ بس اللہ اللہ کر رہی تھی۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ ایک لمحے کو وہ میرے لیے مریضہ نہیں، ایک رکاوٹ لگنے لگی۔ میں نے کہا، سارا دن بس پانی، دوا، باتھ روم، میری بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ وہ رو رہی تھی، کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، صرف آنکھوں سے ایک سوال تھا جو میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب میں ان سے بات کم کرنے لگی، نوکرانی ان کی دیکھ بھال کرتی، میں صرف نگرانی کرتی۔ ایک رات کمرے سے آئی چیخ سن کر میں دوڑی، بستر پر ساس گر چکی تھی، شاید ہاتھ بڑھا کر پانی لینا چاہ رہی تھی۔ توازن بگڑ گیا۔ میں نے انہیں دوبارہ بستر پر لٹایا اور سوچا، یہ سب کچھ کب تک؟ آخر کب تک میں ان کی نرس بنی رہوں گی؟ اب وہ صرف بیمار نہیں رہ گئی تھی، میرے آرام، آزادی اور زندگی کے درمیان ایک مستقل رکاوٹ بن گئی تھی۔ ایک دن میں نے صبح ناشتہ بنا کر نوکرانی کو دیا اور کہا، ان کے کمرے میں دے آنا، مجھے کال کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد ساس کی آواز آئی، ہنا، پانی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، ابھی تو پلایا ہے۔ ہر تھوڑی دیر بعد شور کیوں؟ وہ پھر بولی، پیاس، بہت پیاس لگی ہے۔ میں غصے سے اٹھی، کچن سے گلاس بھرا اور زور سے ان کے قریب جا کر کہا، یہ لو، جتنا پینا ہے پی لو، ہر 2 منٹ بعد آوازیں مت دو۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس پکڑنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے اور پانی ان کے چہرے پر گرنے لگا۔ وہ سسک پڑی، لیکن میں پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ شام کو نازیہ کا میسج آیا، کافی دن سے پارٹی نہیں کی، ہفتے کی رات کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے صرف لکھا، پلان بناؤ، آ رہی ہوں۔ دوسرے دن ساس نے دوبارہ باتھ روم جانے کے لیے آواز دی۔ میں اس وقت فون پر تھی، غصے میں موبائل میز پر رکھا، کمرے میں گئی۔ مجھے ہر وقت تمہارے کاموں کے لیے رکھا ہے کیا؟ ابھی تو لیٹی تھی۔ اب پھر وہ ڈر کے مارے کچھ نہ بول سکی۔ میں نے ویل چیئر گھسیٹی، ان کو جیسے تیسے بٹھایا اور چڑھ کر کہا، بس کرو، اب کوئی اور کام رہنے دو میرے لیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان بند۔ چند دن بعد ثانیہ کی کال آئی، بھابھی میں آ رہی ہوں، اماں کو دیکھنے کا دل کر رہا ہے، 2 دن رکوں گی۔ میرے لیے یہ اطلاع پریشانی کا باعث تھی۔ میں نے نوکرانی سے کہا، کمرہ صاف کرو، ثانیہ آ رہی ہے، اماں کو بھی ذرا صاف ستھرا بنا دو جیسے پہلے تھیں۔ ثانیہ آئی تو میں نے ساس کے بستر کے قریب جا کر ان کے ہاتھ تھامے، آواز بدل کر کہا، امی دیکھو کون آیا ہے۔ ثانیہ، تمہاری پیاری بیٹی۔ ساس نے ہلکا سا سر ہلایا لیکن نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ثانیہ نے لپک کر ماں کا ہاتھ پکڑا، امی کیسی ہو؟ وہ بول نہ سکی۔ میں نے فوراً کہا، بس اب کمزور ہو گئی ہیں، ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے، تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ ثانیہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، بھابھی آپ نے واقعی بہت خدمت کی ہے، ماں اب صرف آپ پر بھروسہ کرتی ہیں۔ میں نے مصنوعی نرمی سے کہا، یہ علی کی ماں ہیں، میری بھی ماں ہیں۔ ثانیہ کے سامنے میں ساس کے پاس زیادہ وقت گزارتی، ان کا دوپٹہ سنوارتی، تکیا سیدھا کرتی، کھانے کا نوالا اپنے ہاتھ سے دیتی، وہ سب چپ چاپ سہتی رہتی، جیسے کچھ کہنا ہی بھول گئی ہوں۔ رات کے وقت جب ثانیہ کمرے میں سونے گئی، میں ساس کے پاس گئی اور سرگوشی میں بولی، اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اگر زبان کھولی تو سب کچھ ختم کر دوں گی، سمجھ گئی؟ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، آنکھوں میں کچھ کہنا تھا مگر خوف نے ہر لفظ کو قید کر رکھا تھا۔ دوسرے دن ثانیہ نے رخصت ہوتے وقت میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، بس ماں کو زیادہ تنہا مت چھوڑنا، اب وہ بس آپ کے سہارے ہیں۔ میں نے یقین دہانی کرائی، تم بے فکر رہو۔ جیسے ہی وہ گئی، میں نے ساس کے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہا، اب کوئی تماشا نہیں، جو چل رہا ہے وہی چلے گا۔ اس رات جب انہوں نے پانی کے لیے پکارا، میں نے آواز سنی انسنی کر دی۔
جب چیخنے لگی تب بھی میں اپنے کمرے میں بیوٹی ماسک لگائے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں جا کر پانی رکھا اور کہا پینا ہے تو پی لو، زیادہ ڈرامہ مت کرنا۔ وہ خاموشی سے گلاس کی طرف دیکھتی رہی اور میں دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ دن بدن ساس کی حالت اور کمزور ہونے لگی اور میری بے رحمی ایک معمول بن گئی۔ ان کا ہر اشارہ، ہر درخواست اب میرے لیے بوجھ تھی اور میں یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر چکی تھی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ جب سے ثانیہ گئی تھی سانس بالکل خاموش ہو گئی تھی، زبان سے کچھ کم ہی نکالتی، لیکن جسم کی بے چینی ہر لمحہ کسی اور اعلان کا پتہ دیتی تھی۔ وہ اکثر دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کوئی آئے گا اور انہیں وہاں سے لے جائے گا۔ دوسری نند سائمہ جو باہر کے ملک میں تھی پچھلے 2 ہفتوں سے لگاتار کالز کر رہی تھی۔ ساس کے نمبر پر بھی کال کرتی تھی لیکن وہ فون اب زیادہ تر میرے پاس ہی ہوتا تھا، اور اگر ساس کسی بچے سے بات کرتی تو میں ہمیشہ سامنے کھڑی رہتی۔ اب کی بار کالز پر میں ہر بار ایک ہی جملہ دہراتی، امی سو رہی ہیں، بعد میں بات کراؤں گی۔ سائمہ ایک دن الجھ کر بولی، بھابھی امی روز ہی سوتی ہیں کیا؟ واقعی ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا عمر ہو گئی ہے، تھکن جلدی ہو جاتی ہے، ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ بات نہ کروائیں، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے۔ فون بند کرتے وقت میں نے موبائل پر سے اس کا نام سائلنٹ لسٹ میں ڈال دیا۔ اب جب وہ کال کرتی مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا، سب کچھ پرسکون لگنے لگا، لیکن یہ سکون کچھ اور طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ساس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جو پہلے کم از کم آواز میں نرمی رکھتی تھی اب ایک مستقل چیخنے چلانے کی عادت میں بدل چکی تھی۔ رات کو جیسے ہی کمرے کی لائٹ بند کرتی وہ آوازیں دیتی، ہنا پانی، ہنا واش روم۔ پہلے پہل میں جواب دیتی، پھر غصہ آتا اور اب میں اکثر ان کی آواز انسنی کر کے کروٹ لے لیتی۔ نوکرانی اگر جا کر پانی دیتی تو ساس اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی، میری بیٹیوں کو بلا دو۔ ایک رات نوکرانی میرے پاس آئی، بی بی جی اماں جی بار بار شور کر رہی ہیں، لگتا ہے ان کا سانس گھٹ رہا ہے یا کچھ اور۔ میں نے آہستگی سے کہا، ڈرامے کرتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پرانا رونا ہے۔ نوکرانی چپ ہو گئی، لیکن کچھ لمحے بعد ساس کی چیخیں پھر بلند ہو گئیں، کوئی ہے، لے جاؤ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ میں غصے میں اٹھی، کمرے میں جا کر ان کے قریب گئی، خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، ہر وقت تمہاری آوازیں سنوں۔ علی باہر ہے، میں اکیلی سب کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی، صرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی رہی۔ اگلے دن میں نے ان کی ویل چیئر بند کروا دی، اب یہ بار بار اٹھنے کا جھنجٹ نہیں، جو ہے بستر پر ہی رہیں گی۔ نوکرانی نے دھیرے سے کہا، بی بی جی ڈاکٹر نے کہا تھا حرکت میں رکھنا ضروری ہے۔ میں نے ٹوک دیا، ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی ہوں، دن میں 2 بار کھانا دوائی، بس اتنا ہی ان کا شیڈیول رہ گیا تھا۔ فزیو تھراپی اب مہینے میں 1 بار ہوتی، اور سائمہ کی کال، اب میں خود ہی موبائل بند رکھتی۔ ایک دن علی کی کال آئی، ہنا سائمہ پریشان ہے، کہہ رہی تھی امی کی آواز تک نہیں سننے دی جا رہی، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں وہ بس کمزور ہو گئی ہیں، خود کچھ بول نہیں پاتی، جب تم آؤ گے تو خود دیکھ لینا۔ اسی رات جب میں نے پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہونا شروع کیا ساس نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا، واش روم جلدی جلدی۔ میں نے لپسٹک ہاتھ میں لی ہوئی تھی، آئینے میں خود کو دیکھا، پھر واش روم سے ایک عدد چادر نکال کر ان کے بستر کے نیچے رکھ دی۔ یہ رہی چادر، بستر خراب مت کرنا، میں فارغ ہو کر صاف کروا دوں گی۔ وہ خاموش ہو گئیں، آنکھیں بند کر لی۔ پارٹی میں دیر تک رہی، سہیلیوں کے ساتھ تصویریں بنائیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی، کیپشن دیا، زندگی کو جیو، روک کے نہیں۔ واپسی پر جب گھر میں داخل ہوئی نوکرانی دروازے پر ملی، بی بی جی اماں جی کا منہ سجا ہوا ہے، شاید کچھ ہوا ہے۔ کمرے میں گئی، وہ لیٹی ہوئی تھی، کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانے کے بجائے پہلے علی کو میسج کیا، امی کا حال کچھ عجیب ہے، شاید کچھ اور بڑا ہو جائے۔ جواب آیا، کیا مطلب؟ ابھی کال کرو۔ لیکن میں نے کال نہیں کی۔ مجھے ساس کی خاموشی میں سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے کوئی بوجھ تھک کر چپ ہو گیا ہو۔ صبح ہوئی تو ساس نے خود سے کچھ کھانے سے انکار کر دیا، ان کی آنکھیں بند رہتی تھیں، آواز بہت مدھم۔ سائمہ کی 3 کالز آئیں، میں نے سب نظر انداز کی، اور پہلی بار مجھے لگا کہ وہ رشتہ جسے میں نے برسوں اپنے سر پر جھیلا تھا ایک مکمل طور پر میرے قابو میں ہے۔ وہ اب کسی کو نہیں بلا سکتی، کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی، ان کا سچ اب میرے اختیار میں تھا۔
اور میں اسے چھپا رہی تھی، خاموشی سے، پوری مہلت سے، مکمل یقین کے ساتھ۔ صبح کا وقت تھا، کچن میں ناشتہ تیار ہو رہا تھا، میرا موبائل ٹیبل پر رکھا بج رہا تھا۔ سائمہ کی کال تھی، میں نے دیکھا اور بغیر اٹھائے سائلنٹ پر کر دیا۔ نوکرانی نے آ کر اطلاع دی، بی بی جی اماں جی نے بستر خراب کر دیا ہے، شاید اٹھنے کے لیے آواز دے رہی تھی لیکن آپ نے سنا نہیں۔ میں تیزی سے ساس کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولتے ہی ایک بدبو کا جھونکا آیا، بستر گیلا ہو چکا تھا، وہ آنکھیں بند کیے چپ چاپ لیٹی تھی، چہرے پر شرمندگی اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا انتظار کر لیتی۔ میں غصے سے بولی، میں تمہارے لیے نوکر نہیں بنی ہوں۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے چادر کھینچی، ان کے کندھے پر ہاتھ مارا، اب تو کچھ شرم کرنی چاہیے تمہیں، میں کیا دن رات تمہارے پیچھے لگی رہوں۔ وہ درد سے کرائی لیکن میں رکی نہیں، بستر پر پڑا ہوا گیلا حصہ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ نوکرانی دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں نے گھور کر اسے دیکھا، کیا دیکھ رہی ہو، صاف کرو یہ سب۔ نوکرانی جھجک گئی، بی بی جی پہلے امی جی کو اٹھا لیں۔ میں نے کہا نہیں، ہٹاؤ انہیں ایک طرف کر دو، میں بستر بدلوا رہی ہوں۔ اس سارے وقت ساس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنے وجود سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، صرف آنکھوں سے عاجزی برس رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ جھٹکے سے کھینچے، انہیں ایک طرف کر کے بستر پر نیا کور ڈلوایا اور پھر وہیں ایک پلاسٹک شیٹ رکھوائی۔ آئندہ کے لیے بار بار بستر نہیں دھلوا سکتی۔ نوکرانی خاموشی سے کام میں لگی رہی۔ میں کمرے سے باہر آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، میرا سانس تیز تھا، بال بکھرے ہوئے اور چہرے پر غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار کپڑوں کی الماری کھولی اور چند جوڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ ہر کپڑا رکھتے ہوئے ایک ہی سوچ چل رہی تھی، بس بہت ہو گیا، اب ایک دن بھی یہاں نہیں رک سکتی۔ علی کو میسج لکھا، میں کچھ دن کے لیے مائکے جا رہی ہوں، تم واپس آ رہے ہو تو امی کا خیال رکھ لینا۔ کال آئی، میں نے اٹھائی، نہیں سائمہ نے بھی کال کی، پھر ویڈیو میسج بھیجا، بھابھی امی کی حالت کیسی ہے، پریشان ہوں۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس بیگ کی زپ بند کی اور فائلیں چیک کی کہ سب شناختی کارڈ، ATM کارڈ وغیرہ رکھ لیے ہیں۔ دل میں خیال پڑ رہا تھا، چند دن اگر انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو شاید قدرت خود فیصلہ کر دے، پھر یہ بوجھ بھی نہیں رہے گا اور یہ خوف بھی کہ سچ کبھی سامنے آ جائے گا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے میں نے ایک لمحے کو ساس کے کمرے کی طرف دیکھا، ان کی آواز آئی، ہنا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے رک کر دروازے کے کونے سے جھانکا، وہ بڑی مشکل سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک تھکا ہارا سا سوال تھا۔ میں نے ایک پل کو نظریں ملائیں، پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دروازے پر تالا لگایا، سیڑھیاں اتری، رکشہ منگوایا اور سیدھا میکے روانہ ہو گئی۔ راستے میں نازیہ کا میسج آیا، کہاں غائب ہو، اگلے ویکنڈ کا ڈنر پلان کر رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، بس تھوڑی دیر میں فری ہو کر بات کرتی ہوں۔ گاڑی جب میکے کے دروازے پر رکی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، دل نے جیسے کہا چند دن کی بات ہے، سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ دماغ میں ایک ناپاک سا خیال گونجتا رہا، اگر وہ مر جائیں تو شاید سب کچھ آسان ہو جائے گا، کوئی سوال نہیں، کوئی حساب نہیں۔ میں جانتی تھی یہ سوچ غلط ہے، لیکن اب مجھے فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں حقیقت سے مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی۔ مائکے میں گزرتے 3 دن ایسے تھے جیسے میں قید سے نکل کر آزاد ہوا کوئی پرندہ ہوں۔ صبح کی نیند، اپنی مرضی کا کھانا، کوئی آوازیں نہیں، کوئی چیخیں نہیں، موبائل بند رکھا، علی کی کالز بھی بلاک کر دی، صرف نازیہ سے رابطہ رہا جو روز شام کی پارٹیوں کا حال بتاتی اور اگلے ویکنڈ کی تیاری کا کہتی۔ چوتھے دن امی نے پوچھا، واپس کب جا رہی ہو؟ میں نے کہا بس 1 آدھ دن میں، تھوڑا آرام کر لوں پھر نکلتی ہوں۔ اصل بات یہ تھی کہ میں انتظار کر رہی تھی خاموشی سے وقت گزرنے کا، تاکہ جب واپس جاؤں تو وہ آواز، وہ جسم، وہ بوجھ باقی نہ ہو۔ 5ویں دن دوپہر کے وقت میں نے واپسی کا فیصلہ کیا، ٹیکسی لی اور سیدھا سسرال روانہ ہو گئی۔ راستے میں دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی بڑے بوجھ سے نجات کا وقت قریب آ چکا ہو۔ گھر کے سامنے پہنچی تو دروازہ معمول سے مختلف لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تالا کھولنا چاہا لیکن تالا لگا ہی نہیں تھا۔
کنڈی ہلائی، دروازہ فوراً کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک مانوس سی خوشبو ناک میں آئی، گلاب کے پھول، اگربتی اور کچھ ایسا جو اس گھر میں پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ لاؤنج کے دروازے پر پہنچی تو منظر ہی بدل چکا تھا۔ صوفے پر سفید عروسی جوڑے میں ایک دلہن بیٹھی تھی، اس کے پاس علی بیٹھا تھا، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک غضبناک سکون۔ سامنے ساس کا بستر خالی تھا، صرف وہاں کمبل طے کر کے رکھا ہوا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری سانس رک گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیا؟ میں نے بامشکل پوچھا۔ علی اٹھا، قدموں کی چاپ میرے دل پر لگنے لگی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آخر آ ہی گئی۔ میں خاموش کھڑی رہی، ہاتھ کی گرفت بیگ پر سخت ہو گئی۔ علی نے ایک نظر دلہن پر ڈالی، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، ملو، یہ فاطمہ ہے، میری بیوی۔ میری زبان خشک ہو گئی، کچھ بولنا چاہا لیکن آواز اندر ہی دب گئی۔ علی کا لہجہ برف سے بھی ٹھنڈا تھا۔ اپنے ظلم کا حساب لوں گا ہی نا، یہ گھر اب تمہارا نہیں رہا، تمہاری کہانی یہاں ختم ہو چکی ہے۔ میں نے قدم پیچھے کیے، جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ کیا مطلب علی؟ علی آگے بڑھا، آنکھوں میں وہ تلخی تھی جو برسوں کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ جب مجھے فون آیا کہ میری ماں بھوکی پیاسی بستر پر پڑی ہے اور میری بیوی مائکے جا کر مزے کر رہی ہے، تو میں نے فوراً واپسی کا ٹکٹ لیا، اسی رات پہنچا اور اپنی ماں کو اس حالت میں پایا جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری پلکیں جھپکنے لگیں، جسم لرزنے لگا۔ میں جانتا تھا تم میں برداشت نہیں، لیکن تم اس حد تک جا سکتی ہو یہ سوچا نہیں تھا۔ علی کی آواز بلند ہوئی، تم نے اس عورت کو جو میرے باپ کے بعد میرے لیے سب کچھ تھی، اسے دھتکارا، ترسایا، مارا۔ میرے لب ہلے۔ میں تھکی ہوئی تھی، اکیلی، تو بولتی، مدد مانگتی، کسی کو اطلاع دیتی۔ وہ چلایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ دروازہ بند کر کے چلی گئی، اس امید پر کہ وہ مر جائے گی۔ میری آنکھوں میں نمی ابھر آئی، مگر علی کی آنکھوں میں صرف فیصلہ تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہی نا۔ وہ عورت جو میری ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیا۔ علی، ایک موقع، صرف ایک موقع۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف پھینکا، یہ ہے تمہارے طلاق کا نوٹس، مکمل ہوش و حواس میں تمہیں اب بھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ میرے ہاتھوں سے بیگ چھوٹ گیا۔ پیچھے صوفے پر بیٹھی نئی دلہن فاطمہ چپ چاپ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھی، میں نے اسے پہلے دیکھا تھا، علی کی پہلی منگیتر جس سے کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹا تھا۔ علی نے میری طرف دیکھا، تم نے میرا اعتبار توڑا، میری ماں کی سانسیں روندی، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے نا۔ اس نے 3 لفظ بول دیے جن سے میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میرے قدموں کے نیچے کی زمین واقعی کھسک چکی تھی، اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ جو انجام میں نے کسی اور کے لیے سوچا تھا وہ میرے اپنے لیے لکھا جا چکا تھا۔ میں گھر سے نکلی تو دروازہ میرے پیچھے دھم سے بند ہوا۔ ایک لمحے کے لیے کچھ سنائی دینا بند ہو گیا، نہ باہر کی آوازیں نہ اندر کی، صرف اپنے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی جو اب مجھے کہیں بھی نہیں لے جا رہی تھی۔ گلی سنسان تھی، دوپہر کے وقت دھوپ تیز تھی، لیکن میرے لیے صرف سایہ بچا تھا، وہ سایہ جسے میں نے خود پیدا کیا تھا اور جو اب میرے ساتھ جڑ چکا تھا۔ رکشہ لیا، میکے پہنچی، امی نے دروازہ کھولا، میرا چہرہ دیکھا اور ایک لمحہ خاموش رہی۔ کیا ہو گیا ہے ہنا؟ انہوں نے سوال نہیں کیا، بس ایک تھکا ہوا جملہ کہا۔ میں بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی، بیگ زمین پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی، اور جو بولنا تھا وہ لفظوں میں نہیں سما رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بھائی آیا، آنکھوں میں سوال تھے لیکن زبان پر خنجر رکھے تھے۔ طلاق ہو گئی، میں نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اور وہ ماں جسے تم نے بستر پر چھوڑا تھا؟ میری خاموشی ہی جواب تھی۔ گھر میں اب وہ جگہ نہیں رہی تھی جو کبھی میری تھی۔ امی کا چہرہ خاموش مگر سرد تھا، بھائی مجھ سے نظر نہیں ملاتا تھا۔ بھابھی روزانہ کا ناشتہ چپ چاپ میرے کمرے کے باہر رکھ جاتی اور واپس پلٹ جاتی، جیسے میں اب ایک بوجھ بن چکی تھی جسے کسی نے مجبوری میں قبول تو کیا مگر اپنایا نہیں۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، علی کا بھیجا ہوا طلاق نامہ بھی قانونی شکل اختیار کر چکا تھا۔ کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ثانیہ اور سائمہ نے بھی ایک بار میسج کر کے لکھا، جو کیا وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا بویا تھا، اب شکوہ نہیں،
صرف خاموشی۔ میں دن بھر کمرے میں بند رہتی، موبائل پر وہ تصویریں دیکھتی جو میں نے خوشی میں اپلوڈ کی تھی، مہنگے لباس، پارٹی کی روشنی، فینسی شوز، کیفے کی سیلفیاں، اور اب ایک خاموش کمرہ، بند دروازہ اور آنکھوں میں مسلسل پچھتاوا۔ امی نے ایک دن آ کر کہا، کیا سوچا ہے تم نے؟ کب تک یوں بیٹھی رہو گی؟ میں نے کہا، امی، میرے بارے میں ہر کسی کا نظریہ بدل چکا ہے۔ انہوں نے سرد لہجے میں جواب دیا، جو لوگ اپنی حیثیت خود ختم کرتے ہیں ان کے لیے کسی کے دل میں جگہ نہیں بچتی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ سزا صرف عدالت سے نہیں ملتی، لوگ بھی بے آواز فیصلے سناتے ہیں اور ان فیصلوں میں اپیل کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ کبھی جب میں سیر کے لیے باہر نکلتی تو پرانی سہیلیاں سامنے آ کر راستہ بدل لیتی۔ بازار میں لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، جیسے میں کوئی عبرت کی مثال ہوں۔ ایک دن میں نے نازیہ کو میسج کیا، کافی دن ہو گئے، ملنے کا دل ہے۔ جواب آیا، وقت نہیں مل رہا، کچھ مصروف ہوں۔ اور میں سمجھ گئی وہ بھی ان سب میں شامل ہو چکی ہے جو اب میرا نام سن کر نظریں پھیر لیتے ہیں۔ علی کی نئی بیوی فاطمہ کی تصویریں اب سوشل میڈیا پر وائرل تھیں۔ علی کے ساتھ ہنستی مسکراتی ساس کے ساتھ تصویریں، ہاتھ میں چائے کا کپ تھامے، ماتھے پر چمکتا سا دوپٹہ اور ایک کیپشن، جو اپنوں کو اپنوں کی طرح رکھے وہی اصل اپنا ہوتا ہے۔ میں دیر تک وہ تصویر دیکھتی رہی، نہ حسد تھا نہ جلن، بس ایک احساس تھا جو دل کے اندر کہہ رہا تھا، یہ وہ جگہ تھی جو کبھی تمہاری تھی لیکن تم نے سنبھالنے کی بجائے بگاڑ دی۔ کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی چلتی رہتی ہے، لیکن وقت وہ اب میرے لیے جیسے رک گیا ہے۔ آج میں اپنی کہانی خود سناتی ہوں، ان لفظوں میں جو کسی کو چبھے نہ لیکن حقیقت چھپا بھی نہ سکیں۔ میں وہ لڑکی تھی جو لاڈلی تھی، محبتوں میں پلی، پڑھی لکھی، سمجھدار سمجھی گئی، لیکن جب زندگی نے اختیار دیا میں نے اس کا استعمال محبت کے لیے نہیں، انا کے لیے کیا۔ جب خدمت کا وقت آیا میں نے اسے بوجھ سمجھا، جب موقع ملا میں نے صبر کی جگہ غصہ چنا، اور جب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا تب میں نے جانا کہ جو کھو دیا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ آج میں مائکے کے ایک کمرے میں بند ہوں، نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے، صرف گزرے دنوں کی آوازیں ہیں اور سچائی کی دیواریں۔ اور اب جب میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو صرف ایک جملہ سنائی دیتا ہے، شاید میں واقعی اسی کی مستحق تھی۔ جو رشتوں میں اختیار پا کر شفقت بھول جائے وہ آخرکار تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو انصاف خاموش نہیں رہتا،